ہر کسی کو روبوٹ ٹیچر نصیب نہیں ہوتا۔ ہیلو، میں ناؤ ہوں۔ اب سے میں تمہارا نیا ٹیچر ہوں۔ ناؤ نہ کبھی تھکن کی شکایت کرتا ہے اور نہ ہی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایک روبوٹ ہے اور اس کا مقصد بڑا دلچسپ ہے، یہ کہ یہ ایک مکمل استاد بن جائے۔ آج وہ جغرافیہ پڑھا رہا ہے اور یہ بچے اس کے پہلے طالب علم ہیں۔ طالب علم بچے کیمرے اور مائکروفون کی مدد سے ناؤ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آج یہ بچے پائیدار ترقی کے موضوع پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ روبوٹ کے لیے چیزوں کی وضاحت کرنا آسان ہے، لیکن اچھا ٹیچر بننے کے لیے ہمدردی اور افہام و تفہیم چاہیے۔ مگر ایک مشین بچے کے جذبات پر کس طرح رد عمل ظاہر کرے، کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرے، یہ سوال ابھی تک زیر بحث ہے۔ اروید کپاس ایک ماہر نفسیات ہیں جو گزشتہ 25 برسوں سے جذبات اور محسوسات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کی تحقیق کا مقصد ہے کہ نفسیات، نیورو بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس کو ایک ساتھ یکجا کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وقت درکار ہوگا۔ ہم مشین کو ہمدردی کرنا کس طرح سکھائیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ یہ نہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ ہے بلکہ ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہمدردی کا مطلب کیا ہے۔ اس بارے میں مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے کہ ہمدردی کے جذبے کی کس طرح تشریح کی جائے۔ تاہم آسان الفاظ میں شاید کہا جا سکتا ہے کہ جس انسان کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا محسوس کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کو پہلے یہ جاننا ہے کہ استاد اور طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملنے جلنے یا رابطہ کرنے کا یہی طریقہ جذباتی انٹیلیجنس کہلاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ قدرتی طور پر رابطہ استوار کرنے کی خاطر ناؤ کو اپنے ماحول کو پہچاننا ہوگا اور ساتھ ہی طالب علموں کے جذبات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ فی الحال اس روبوٹ کو اس سلسلے میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی مشکل صورتحال میں کنٹرول روم میں ایک ماہر نفسیات ناؤ کو ہدایت دیتی ہیں۔ ابتدائی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ بچوں کے سیکھنے کے عمل میں روبوٹ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ روبوٹ کی تنقید پر بچوں کا رد عمل انسانی استاد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ثابت ہوا ہے، لیکن بات چیت کے لیے بچے اب بھی حقیقی استاد چاہتے ہیں۔ اس وقت اساتذہ کو اپنی ملازمتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روبوٹ اسی وقت بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں جب وہ ٹیچرز کی معاونت کریں، مثال کے طور پر بچوں کو مشکل مہمیں حل کرانے کی کوشش میں۔ مشینی استاد کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کو مختلف زبانوں میں پڑھا سکتا ہے، لیکن ناؤ کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ شاید ایک دن آئے جب وہ ایک استاد کی طرح پڑھا سکے۔